أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وفهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دینی بھائیو، بزرگوں، میری خواتین گروپ کی ماں بہنوں، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک وبا عام ہو گئی ہے کرونا وائرس کے نام سے. اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں تاکہ یہ مرض کسی اور کو نہ پہنچے اور یہ مرض کم سے کمتر ہوتا چلا جائے. اس کے لیے ہر طرح کی تدابیر کو اختیار کیا جا رہا ہے. ہر طرح کی حفاظتی کام کو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے اس وبائی مرض اور اس جان لیوا مہلک بیماری سے بچا جائے. تو بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ ایسے موقع پر اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھت پر اجتماعی طور پر اذان دی جا رہی ہے یا پھر انفرادی طور پر بھی اذان دی جاتی ہے. تو کیا اذان دینے والوں نے اس کی شرعی حیثیت کو معلوم کیا ہے یا نہیں؟ چلیے ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. کیا کسی وبا کے عام ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا کسی اور مشکل و پریشانی کے موقع پر اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے جوابات یہ ہیں کہ جہاں تک کرونا وائرس کی بات کریں ہم، خاص کر کے یہ جو اذانیں دی جا رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اور اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اذان دے رہے ہیں کہ نیچے کمرے میں کوئی اذان دے رہا ہے، اسی کمرے کے اوپر والے حصے پر کوئی ایک اذان دے رہا ہے اور ایک اجتماعی عمل کیا جا رہا ہے. تو اس تعلق سے اگر ہم سوچیں گے، دیکھیں گے اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم اگر اس بات کو تلاش کریں گے، اسی طرح سے صحابہ کرام کا جو زندگی گزری ہے، ان کے زمانے میں جو بیماریاں، مہلک بیماریاں آئیں، جیسے کہ طاعون آیا، یا پھر ان کے زمانے میں کوئی حادثہ پیش آیا، یعنی زلزلہ وغیرہ، کوئی اگر اس طرح کی چیزیں پیش آئی ہیں، تو ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ کیا صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اجتماعی یا انفرادی طور پر اذان دینے کا عمل کیا ہے یا نہیں؟ تو جب ہم حدیث کو دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ اگر ہم دیکھیں، مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانیاں آئیں اور اسی طرح سے جنگوں کا موقع آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے طاعون کی بیماری کا بھی ایک بڑی مدت گزری ہے، طاعون کی بیماری کی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی. لیکن کہیں پر بھی اجتماعی یا انفرادی طور پر گھروں میں یا گھر سے باہر یا مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یا پھر جو ہے گھروں کی چھت پر اجتماعی ہو یا انفرادی طور پر کیوں نہ ہو، اذان دینا بالکل بھی ثابت نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرض ہے، اور جیسے کہ گھر میں اگر شیطان کے داخل ہونے کا اندازہ ہوتا ہے یا خدشہ ہوتا ہے کہ جنات اثرات کر چکے ہیں، ایک گویا کہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں. اب اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اذان کہے جانے کا حکم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، حدیث میں جنات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی جنات کو نکالنے کے لیے اور جنات کو بھگانے کے لیے اذان کہنے کا حکم ملتا ہے. جیسے کہ اذان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں اذان دی جاتی ہے جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے اس طرح سے بھاگتا ہے
کہ اس کی ایک آواز ہوتی ہے، تو وہ آواز خارج کرتے ہوئے یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے وہ نکلتا ہے، تو یہ مسلم بات ہے۔ لیکن جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے، کرونا وائرس کوئی جن کا اثر نہیں ہے یا کسی کے جسم میں کسی پر جن کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک وائرس ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی اذان دیتا ہے یا اس کو دلیل پکڑتا ہے، تو حدیث میں جہاں پر اذان یعنی 5 وقتیہ اذان کے علاوہ جگہوں پر اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ وہاں پر اگر دیکھیں تو کوئی بھی وبائی مرض یا کوئی جو ہے مہلک بیماری کی وجہ سے یا کوئی حادثے سے بچنے کے لیے یا جنگ کے معاملہ اس طرح کے حالات میں بھی اجتماعی ہو یا انفرادی طور پر اذان دینے کا حکم نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ کئی لوگ جو ہیں بغیر کسی دلیل کے پرانے زمانے کی رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اذان کا معمول کر رہے ہیں اور اس طرح سے چھتوں پر ٹھہر کر اذان دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دین اور شریعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دین اور شریعت میں وہی چیز جائز ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے، اس کے علاوہ دیگر دوسروں کے کہا سنی یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس کو ہم دین کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے اس کو دین کا حصہ مان کر، فرض سمجھ کر، سنت سمجھ کر، مستحب سمجھ کر اس طرح کے عمل کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے یہاں پہ گنہگار ہیں۔ تو میں آخر میں پھر سے ایک بار یہ کہوں گا کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایسی چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اذان سے یہ وبا ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اذان جو ہے ایسے موقعوں پر نہیں دی جائے گی، بلکہ دوسرے جو وظائف بتائے جا رہے ہیں اور جو قرآن پاک کی تلاوت بذات خود جو ہے ایک ہمارے لیے بڑا ہی جو ہے ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو اتار کر ہر آیت میں جو ہے ہمیں اللہ پاک نے حفاظت رکھی ہے، ہر آیت جو ہے اللہ کی طرف سے الگ خصوصیت رکھتی ہے، ہر ایک آیت کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اگر ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ جس کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے، بیماری سے، ہر مرض سے، ہر تکلیف سے شفا دینے والی سورۃ الفاتحہ، اس کی پابندی کرتے رہیں گے۔ سورۃ بقرہ اگر ہم اپنے گھروں میں پڑھتے رہیں گے، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری صورتیں ہیں، بلکہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ہم اس کو پڑھیں اور صدقہ و خیرات وغیرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بیماریوں کو ختم کرنے کا، بیماریوں کے علاج کے لیے صدقہ و خیرات بھی بہت اچھا ذریعہ ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کے لیے کہا ہے۔ لہٰذا جن کو مرض لاحق ہو چکا ہے وہ بھی صدقہ و خیرات کریں، اور جن کو لاحق نہیں ہوا تو پہلے سے ہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ مرض ہمیں لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچائے، برائی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور شریعت میں اگر کوئی ہم نئی چیز کو سنتے ہیں تو اس چیز پر عمل کرنے سے پہلے، ان باتوں پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنے اور جاننے اور تحقیق کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کیا یہ چیز، یہ باتیں اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے یا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں یا صحابہ اکرام نے اس طرح کا عمل کیا یا نہیں، اس کو پہلے دیکھنے کے ہمیں اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے یا پھر جو ہے صحابہ کے عمل میں چیز ملتی ہے تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔